ارے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بلند آواز کے ساتھ صلوات رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب صلوات الصلاة والسلام علی النبی الأمی القرشی الابطاحی المکی المدنی محبوب الہ العالمین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و اقتدانا عنی العبد المؤید الرسول المصدد المصطفى الامجد محبوب الہ العالمین ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بلند صلوات دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا اس مقام پہ آنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ خالق کائنات بانیان مجلس کا یہ خرچ اخراجات یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار عالم بانیان مجلس کے یہ رزق میں وسعت عطا فرمائے، کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ پروردگار عالم بانیان مجلس کے گھر پر اپنی کائنات کی تمام خوشیاں نازل فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں بانیان مجلس کے گھر سے ہر قسم کی پریشانی، مصیبتوں، تنگ دستیوں، بیماریوں کا خاتمہ فرما۔ پروردگار عالم حاضرین کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ خالق کائنات زائرین امام حسین کے جان و مال، عزت و ناموس کی محافظت فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو کریم کربلا کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں شفاعت امام حسین نصیب فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ میرے محترم سامعین، قرآن مجید کی آیت مجیدہ کہ جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو جو خلق کیا ہے یہ بے مقصد خلق نہیں کیا، بے ہدف بے مقصد۔ کوئی عام عاقل انسان بھی بے مقصد کام نہیں کرتا، اور جو خالق عقل ہے اس نے بھی یہ انسان بے مقصد نہیں بنایا، بلکہ اس انسان کی خلقت کا مقصد عبادت ہے، عبادت۔ فرمایا کہ یہ انسان تجھے کائنات کی ساری نعمتیں عطا کی، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سمندر، یہ دریا، یہ ہوائیں، یہ کہکشائیں، یہ سب کچھ تیرے لیے خلق کی۔ اے انسان، تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، یہ پوری دنیا تیری خدمت کے لیے اور تو اللہ کی ذات کے لیے، تجھے بے مقصد نہیں بنایا تاکہ تو اس ہستی تک پہنچ سکے، اس کا قرب حاصل کر سکے،
پھر اس ذات تک پہنچانے کے لیے اللہ نے عظیم ہستیوں کو ہادی بنا کر بھیجا ہے، محمد و آل محمد جیسی عظیم ہستیوں کو بھیجا ہے، اور پھر ان کو فقط بھیجا نہیں بلکہ ان کی محبت بھی مومنین کے دلوں میں ڈال دی ہے تاکہ ان ہستیوں سے محبت بھی کریں اور ان کے کردار کو اپنے کردار کا حصہ بھی بنائیں۔ اور محبت اس لیے پھر اپنی محبت کا معیار ان ہستیوں کی محبت کو بنایا اور فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا، پروردگار ہر اس بندے سے محبت کرتا ہے جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ عبودیت کے مقام پر انسان نہیں پہنچ سکتا، ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا، ایک ذریعہ، ایک وسیلہ کہ جن ہستیوں کے ذریعے انسان اس مقام تک پہنچ سکے۔ پروردگار کی ذات عظیم ذات ہے، وہ مکمل نور ہے، ہم مکمل خاکی، ہم انتہائی پست ہیں، ہم اس مقام عبودیت پر نہیں پہنچ سکتے۔ مقام عبودیت وہ عظیم مقام ہے کہ جس مقصد کے لیے خالق نے اس انسان کو خلق فرمایا ہے، اور اسی مقام عبودیت پر فخر کیا ہے امیر کائنات نے۔ اللہ نے بڑے فضائل عطا فرمائے امیر المومنین کو، لیکن علی نے کسی بات پر فخر نہیں کیا۔ علی جیسا عالم کوئی نہیں، لیکن میرے مولا نے اپنے علم پر فخر نہیں کیا۔ علی جیسا عالم کوئی نہیں، وہ علی جس کے بارے میں خود پاک پیغمبر نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ من ارادہا فلیأت من بابھا، جو بھی اس علم کے شہر تک پہنچنا چاہتا ہے وہ ضروری ہے کہ اس شہر کے دروازے سے ہو کر آئے، اور اس دروازے کا نام پاک پیغمبر کے باپ کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ نعرہ حیدری! اتنا عظیم مقام پروردگار نے عطا فرمایا، اور سید الانبیاء نے اس مقام کو دنیا والوں کے سامنے بتایا، لیکن علی نے علم پر فخر نہیں کیا۔ علی جیسا عالم کوئی نہیں، یعنی علم کا مقام وہ ہے کہ پھر علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، لوگوں جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض، میں زمین کے راستوں سے بہتر آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ جتنے تو زمین کے راستوں سے واقف ہے، اس سے کہیں بہتر۔ اور بندہ آپ خود اندازہ کیجئے، ہم زمین کے راستے کتنے جانتے ہیں؟ ہمیں اپنے علاقے میں بھی گھومنا پڑے تو پھر علامہ صاحب سے پوچھنا پڑتا ہے، علامہ گوگل صاحب سے۔ آج کل جو نوجوان جانتے ہیں، گوگل میپ نکال کے پھر پہنچنا پڑتا ہے۔ انسان نہیں جانتا راستے، دنیا کے راستے بھی نہیں جانتا، جگہ جگہ سے پوچھنا پڑتا ہے یہ راستہ کہاں جاتا ہے، ایرا کدے گا۔ وہ بندہ کوئی پروردگار، کوئی ایماندار، کوئی ذمہ دار، کوئی سچا انسان اس کے ساتھ ملاقات کروائے جو سیدھا راستہ بتائے۔ لیکن فرمایا جتنے تو زمین کے راستے جانتا ہے اس سے کہیں بہتر، مولا فرماتے ہیں میں آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ، یعنی بتایا کہ زمین کے سوال کرنے ہیں تو سوال کر، آسمان کے سوال کرنے ہیں تو سوال کر، جو کچھ پوچھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے سامنے یہ پوری کائنات ایسے ہی ہے جیسے تیرے سامنے تیرے ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ اور پھر فرمایا لو سنیت لی الوسادہ، امام نے پھر اس کی تفسیر بیان کی، اگر میرے لیے یہ مسند علم کو بچھا دیا جائے، لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل القرآن بقرآنہم، میرے لیے مسند بچھائی جائے اور مجھ سے سوال کیا، میں مسند پر بیٹھوں، دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، اور دنیا کے لوگ فقط ایک امت سے تو نہیں، پاک پیغمبر کی امت سے تو نہیں،
فقط قرآن والے تو نہیں ہیں، پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، اول تخلیق کائنات سے لے کر قیامت تک سارے انسان اکٹھے ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں۔ زبور والے بھی پوچھیں، انجیل والے بھی پوچھیں، تورات والے بھی پوچھیں، قرآن والے بھی پوچھیں، اور پھر پوری کائنات کا ہر سوال کریں، زمین کے سوالات بھی پوچھیں، آسمان کے بھی پوچھیں، زمین کی تہوں کے سوال بھی پوچھیں، سات آسمان کے سوال بھی پوچھیں۔ فرمایا لَحَكَمْتُ بَيْنَ أَهْلِ التَّوْرَاتِ بِتَوْرَاتِهِمْ، فرمایا اگر تورات والے پوچھیں گے تو ان کا جواب تورات سے دوں گا، زبور والے پوچھیں گے تو ان کا جواب زبور سے دوں گا، انجیل والے پوچھیں گے تو ان کا جواب انجیل سے دوں گا، قرآن والے پوچھیں گے تو ان کا جواب قرآن سے دوں گا، اور پھر جواب بھی ایسے دوں گا کہ دنیا والوں کی تائید نہیں چاہیے بلکہ خود یہ کتابیں تائید کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تورات خود پکار کے کہے گی علی نے سچ کہا، زبور پکار کے کہے گی علی نے سچ کہا، انجیل پکار کے کہے گی علی نے سچ کہا، قرآن پکار کے کہے گا علی نے سچ کہا۔ علی کے علم کہا، فرمایا کہ میں جانتا ہوں، میں قرآن کا علم رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں قرآن کی کون سی آیت کس مقام پہ نازل ہوئی، کون سی آیت میدان میں نازل ہوئی، کون سی آیت وطن میں نازل ہوئی، کون سی آیت پہاڑوں پہ نازل ہوئی، کون سی آیت امن کی حالت میں نازل ہوئی، کون سی آیت حالت جنگ میں نازل ہوئی۔ بتایا کہ کون سی آیت عموم رکھتی ہے، کون سی آیت خصوص رکھتی ہے، کون سی آیت مطلق ہے، کون سی آیت مقید ہے۔ قرآن کا علم علی رکھتا ہے، کیوں؟ سید الانبیاء نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اللہ میرے مولا نے پھر علم پہ فخر نہیں، لیکن ہم اپنی صفات پر فخر کرتے ہیں۔ پروردگار نے اتنی فضائل عطا کی، کائنات میں سب سے زیادہ فضیلتیں امیر المومنین کو عطا کی، پاک پیغمبر نے فرمایا۔ اور پاک پیغمبر کی یہ جملے کوئی عام جملے نہیں ہوتے، کوئی شاعر کی شاعری نہیں ہوتی، خطیب کا نکتہ نہیں ہوتا، ادیب کی کوئی ادبی نکتہ نہیں ہوتا، بلکہ پاک پیغمبر کے جملے قرآن کا یہ زبان ہیں، وہ یہ الہی کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اور سید الانبیاء نے فرمایا، میرے بھائی علی کو اللہ نے اتنے فضیلتیں عطا کی، کائنات کے تمام درخت کلمے بنے، تمام سمندر سیاہی بنے، تمام انسان لکھنے والے ہوں، جو اول تخلیق کائنات سے لے کر تا قیامت تک لکھتے جائیں۔ فضائل اتنے ہیں کہ یہ کلمے ختم ہو جائیں گی، سمندر خشک ہو جائیں گے، لکھنے والے من و مٹی میں دفن ہو جائیں گے، لیکن علی کے فضائل کا 10واں حصہ بھی نہ لکھ پائیں گے۔ اتنی فضیلتیں، لیکن کسی فضیلت پر فخر نہیں، بلکہ کیوں یہ نہ کہوں کہ یہ فضیلتیں علی پر فخر کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ علی کو علم پر فخر نہیں، علم کو علی پر فخر ہے۔ میرے مولا سے بڑا کوئی شجاع کوئی نہیں، لیکن شجاعت پر فخر نہیں کیا۔ اور شجاعت کا عالم یہ ہے کہ جس کی تصدیق یہ سند کسی عام انسان نے نہیں دی بلکہ سید الانبیاء نے دی، کہ علی سے بڑا کوئی شجاع کوئی نہیں۔ بلند تر صلوات کرو۔ لا سیف لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی سے بڑا کوئی جواں مرد کوئی نہیں، ذوالفقار سے بڑی کوئی تلوار کوئی نہیں۔ کائنات میں ایک تلوار ہے تو فقط ذوالفقار ہے، کائنات میں کوئی جواں مرد ہے تو فقط علی ابن ابی طالب ہے۔ لیکن میرے مولا نے اپنی شجاعت پر فخر نہیں کیا، اور شجاعت کا عالم یہ تھا کہ میرے مولا کے پاس ایک ضعیف سا، کمزور سا، نحیف سا ایک گھوڑا ہوتا جس پر میرے مولا بیٹھ کر جنگ لڑتے۔ تو کسی نے کہا تھا کہ اے علی، آپ بہت بڑے جنگجو ہیں،
عرب کے بہت بڑے جنگجو، آپ کے لوگ مثالیں دیتے، اور جنگجو کی شان ایک مضبوط گھوڑا ہوتا ہے جو بہترین طریقے سے دوڑ سکے، طاقتور گھوڑا ہو۔ اس وقت امام نے فرمایا تھا کہ جنگجو کو ایک طاقتور تیز ترین دوڑنے والا گھوڑا دو ہی میدانوں میں چاہیے ہوتا ہے، یا کسی دوڑتے ہوئے کا پیچھا کرنا ہو یا خود پشت دکھا کر بھاگنا ہوگا۔ دونوں میدانوں میں علی کو مضبوط گھوڑا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ جو دوڑ آؤ، جو پشت دکھا کر بھاگے، علی اس کا پیچھا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے جو پشت دکھا کر بھاگتا ہے حقیقت میں اپنی زندگی کی بھیک مانگتا ہے، اور جو علی سے مانگے علی اسے خالی جھولی واپس نہیں پلٹاتا۔ اور پھر میں کبھی بھی کسی کو پشت دکھا کر نہیں بھاگا، جو بھی میرے مد مقابل ہے لَسَقَيْتُ الْأَرْضَ مِنْ دَمِهِ، اس کے خون سے میں نے زمین کو سیراب کر دیا۔ علی سے بڑا شجاع کوئی نہیں، اس لیے فرمایا کہ آج تک علی ابن ابی طالب نے اپنی شجاعت پر فخر نہیں کیا، نہ علم پر فخر، نہ شجاعت پر فخر، اور علی سے بڑا سخی کوئی نہیں۔ بعض افراد تھے جو امام کی بارگاہ میں موجود تھے، کسی لالچ کے بنیاد پر، کچھ مولا کی محبت کس کی وجہ سے ساتھ تھے، پرخلوص ساتھ تھے، اور کچھ لالچی تھے، جیسے مثلا اہل مناصب کے ساتھ آج بھی کوئی سیاست میں آئے، کسی کے پاس منصب آئے تو لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ کیوں؟ دنیا کا لالچ، پیسے کا لالچ، دنیاوی منصب کا لالچ، جس کی بنیاد پر اس کے قریب ہوتے ہیں۔ جب امیر کائنات منصب خلافت پر آئے، کچھ لوگ لالچ کی بنیاد پر امیر کائنات کے درباروں میں آئے، تاکہ اسی لالچ میں کہ شاید ہمیں علی ہمارے حق سے بڑھ کر ہمیں عطا کرے، ہم علی کے قریب ہوں گے، ہمیں گورنری ملے گی، ہمیں خلافت ملے گی، ہمیں منصب ملے گا، ہمیں پیسہ ملے گا۔ لیکن علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ جو کسی کو حق سے بڑھ کر عطا نہیں کرتے۔ علی عادل بھی بڑے ہیں، منصف مزاج بھی بڑے ہیں، اس لیے فرمایا تھا اگر مجھے کائنات کے تمام خزانے عطا کر دیے جائیں، لَأُعْطِيتَ الْمَقَالِيمَ سَبْعَ، فرمایا یہ تمام کائنات کے خزانے جو زمین و آسمان کے درمیان ہر دولت مجھے عطا کر دی جائے، اس بنیاد پر کہ میں کسی چیونٹی کے منہ سے جو کا دانہ چھین لوں۔ کہا کہ میں کائنات کے سارے خزانوں کو اپنے قدم کی چوٹ پر رکھتا ہوں، لیکن کبھی بھی میں کسی چیونٹی کے منہ سے جو کا دانہ نہیں چھینوں گا، نہ حق نہیں چھینوں گا۔ کیوں؟ علی ابن ابی طالب ہر بندے کو اس کا حق ادا کرتا ہے، اور امام کی یہ زندگی کی سیرت اور کردار ہے کہ امام بیت المال کو روزانہ جب تقسیم کرتے، حقداروں تک حق پہنچاتے، اور آخر میں امام اسی بیت المال میں مصلی عبادت بچھا کر 2 رکعت نماز ادا کر کے پروردگار سے دعا مانگتے اور کہتے پروردگارہ تیرا شکر ہے، اور میرے اللہ تو گواہ رہنا، علی نے کسی حقدار کا حق اپنے پاس رکھا نہیں ہے، بلکہ حقداروں کا حق ان تک پہنچا دیا ہے۔ اور جناب عقیل خود آئے امیر کائنات کے پاس اور آ کر کہا، جو امیر المومنین کے بڑے بھائی جناب عقیل جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، فرمایا امیر کائنات نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا اولاد عقیل پر یہ بھوک اور پیاس کے آثار دیکھ رہا تھا، تنگ دستی کے آثار مجھے نظر آ رہے تھے۔ عقیل آئے، کہا کہ اے علی، مجھے وظیفہ ملتا ہے نا وہ میرے لیے ناکافی، میری ضرورت کو پورا نہیں کرتا، آپ میرے بھائی ہیں، کوشش کیجئے ذرا مجھے زیادہ عطا کیجئے۔ اس وقت فرمایا تھا، کہا اے میرے بھائی علی، عقیل بلکہ ایک گرم سلاخ اٹھائی اور جناب عقیل کے قریب کی، جناب عقیل کے قریب کی نا، جناب عقیل ایک مرتبہ چیخ ماری، کہا کہ اے علی آپ مجھے جلانا چاہتے ہیں؟ کہا کہ اے عقیل آپ دنیا کی آگ سے ڈرتے ہیں، دنیا کی آگ اگر تکلیف دیتی ہے تو جہنم کی آگ بڑی سخت ہے۔ اس انداز میں امیر کائنات کی سخاوت کا عالم یہ تھا، جب امام کی تقسیم عدالت کی بنیاد پر تھی تو کچھ لوگ مایوس ہوئے اور علی ابن ابی طالب کے دربار سے اٹھے اور امام کے دشمن کے دربار میں چلے گئے، شام میں آ گئے۔ شام کے دربار میں آئے نا، جیسی دربار شام میں آئے تو اس حاکم شام نے پوچھا تھا کہاں سے آئے ہو؟ اس آنے والے نے کہا تھا میں اس علی کے دربار سے اٹھ کے آیا ہوں۔
کو مختلف مذمتی بیان دیے مولا علی ابن ابی طالب کے بارے میں. ایک جملہ یہ کہا ابخل الناس، کہا میں اس علی کے دربار سے اٹھ کے ہوں جو کائنات کا بخیل ترین انسان ہے. اس وقت اس حاکم شام نے اسے خاموش کر کے کہا تھا خاموش ہو جا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر علی کے پاس 2 گھر ہوں، ایک گھر بھوسے سے بھرا ہو، ایک گھر ہیرے جواہرات سے پر ہو، اگر علی کو ایک گھر رائے خدا میں صدقہ و خیرات کرنا پڑے تو میں گواہی دیتا ہوں علی سب سے پہلے وہ گھر صدقہ و خیرات کرے گا جو ہیرے جواہرات سے پر ہو. علی سب سے پہلے اس کو صدقہ و خیرات کرے جو ہیرے جواہرات سے، جو قیمتی ہوگا. ہمارے درمیان ہمارے پاس جو 2 چیزیں ہو نا، ایک قیمتی ہو ایک کم قیمت ہو. اگر رائے خدا دینا پہ بن اپنے واسطے کیڑی رکھ سا قیمتی جیڑی کسی کم دن ہوئی وہ خدا دے رہا انجھے نہیں لباس جیڑا کسی کم دا نہیں، جیڑا پونے دے قابل نہیں رہ گیا، چاہ کے کسی فقیر نو دیو چاہ جتی جتی میری پونے دے قابل نہیں، اتنے اس نو پیبند لگ چکے کسی فقیر نو دیو چاہ. گل سمجھ ہوندی پئی؟ اسی رائے خدا چ شاید دینی جیڑی کسی کم دی نہیں، جیڑی کم دی وہ اپنے واسطے، جیڑی کسی کم دی نہیں ہو خدا واسطے. جیڑی چنگی اولاد لائق ترین انہوں ڈاکٹر بھی بنونا، انجینئر بھی بنونا. جیڑا بچہ انتہائی نالائق کسی کم دی نہیں، وہ دکان تے بھی کم نہیں کر سکتا، کوئی ہنر سکھ بھی نہیں سکتا، نہ سکول پڑھ سکتا، نہ کوئی ہنر سکھ سکتا. انہوں جاؤ جی انہوں مولوی بناؤ، انہوں کسی مدرسے داخل کراؤ، خدا دے راستے تے جا کے. بھئی یاد رکھنا وہ نیکی نہیں جو فضول شے ہو اسے رائے خدا میں خرچ کرنا، یہ نیکی نہیں ہے. جو بے قیمت شے ہے، جو اس کی کوئی قیمت نہیں، اسے رائے خدا میں خرچ کرنا یہ نیکی نہیں ہے. حقیقت میں نیکی یہ ہے کہ جو کائنات کی سب سے محبوب ترین چیز تیری ہے اسے تو رائے خدا میں خرچ کر، یہ نیکی ہے. اور یہی امیر کائنات علی ابن ابی طالب کی کردار اور سیرت اور سنت ہے کہ امیر المومنین کے بارے میں دشمن بھی گواہی دے رہا ہے کہ علی کے پاس اگر ہیرے جواہرات سے پر گھر ہے تو رائے خدا میں سب سے پہلے وہ صدقہ و خیرات کرے گا. اور یہی کردار امام حسین علیہ السلام ہے کہ کائنات سے سب سے قیمتی جانیں جو امام کو قریب ترین جانیں تھیں، جب قربانی کا وقت آیا تو سب سے پہلے ان کو قربان کیا. کبھی علی اکبر کو قربان کر دیا، کبھی جناب علی اصغر کو قربان کیا. نیکی یہ نہیں کہ جو فضول شے ہے اسے رائے خدا میں، اپنی قیمتی چیزوں کو رائے خدا میں. لیکن امام نے اتنی سخاوت کی بنیاد پر اپنے سخاوت پر بھی فخر نہیں کی، نہ علم پر فخر، نہ شجاعت پر فخر، نہ سخاوت پر فخر. یہ ساری فضیلتیں اور ایک سے بڑھ کر ایک فضیلت. علی سے بڑا کوئی فصیح و بلیغ کوئی، علی کی کلام جیسی کسی کی کلام کو. لیکن امام علیہ السلام نے بھی ایک مقام پر جب فضیلت، جب اپنے فخر کا وقت آیا نا، فخر کیا ہے اور فرمایا کفا بی عزن ان تکون علی رب و کفا بی فخر ان اکون لک عبد. میرے اللہ مقام عزت یہی کافی ہے، تو میرا رب ہے، اور مقام فخر یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. مقام عبودیت پر فخر کی، اس لیے یہ مقام عبودیت بہت بڑا مقام ہے. اس ہر بندے کو پروردگار نے خلق ہی اسی مقصد کے لیے کیا کہ یہ مقام عبودیت تک پہنچے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ جنوں انسانوں کو خلق کیا ہے تو فقط عبادت کے لیے خلق کیا ہے، اور اپنی زندگی کو ایسے بنا کے اپنی پوری زندگی راہ خدا میں خرچ کر ڈالے اور اپنے رب کے حکم کے مطابق زندگی گزار. حقیقت میں مقام عبودیت یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی مرضی کی زندگی گزارے. مقام عبودیت یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی اپنے رب کے حکم کے مطابق گزارے. ذات جیسے چاہے اپنی زندگی گزار، وہ چاہے اپنی آنکھ کو بھی وہاں خرچ کر، وہاں دیکھ کہ جہاں پروردگار نے اجازت دی. اپنے ہاتھوں سے بھی وہی کام انجام دے جس کی پروردگار عالم نے اجازت دی ہے. اپنے آنکھوں کو حرام سے بچا، اپنے ہاتھوں کو حرام سے بچا، اپنے قدموں کو حرام سے بچا، اپنے کانوں کو حرام سے بچا، اپنے پیٹ کو حرام سے بچا. فرمایا اس لیے کہ انسان وہ
وہی قیمتی ہو سکتا ہے جس کے سارے اعضاء و جوارے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے نظر آئے اور پھر اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہوا انسان نظر آئے. کیوں؟ یہی اعضاء و جوارے قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، جب گواہیاں لی جائیں گی تو پھر انسان کے اعضاء و جوارے سے بھی گواہیاں لی جائیں گی. آنکھ سے پوچھا جائے گا کہاں دیکھتی رہی، ہاتھ سے پوچھا جائے گا کہاں چلتے رہے، قدموں سے پوچھا جائے گا یہ تیرے ساتھ چل کے کہاں جاتا رہا، اور پھر کانوں سے پوچھا جائے گا کہاں کس کس کو سنتے رہے. یہ اعضاء و جوارے انسان کے خلاف گواہی دیں گے، ہم سے یہ گناہ کرتا رہا، ہم سے یہ گناہ کرتا رہا. پھر انسان چیخ اٹھے گا کہ اے میرے اعضاء و جوارے، تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ اس وقت یہ اعضاء و جوارے کہیں گے کہ ہوش کے ناخن لے، ہم تیرے ہیں لیکن تیری مانیں گے نہیں، ہم اسی کے حکم کے تابع ہیں جس نے ہمیں خلق فرمایا ہے. اس لیے اپنی پوری زندگی کو اپنے اعضاء و جوارے کو اللہ کے حکم کے مطابق رہا. فرمایا کہ حقیقت میں اسی دین پر عمل کر جس دین کے لیے حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں کہ قیمتی جانیں قربان کی، جناب علی اکبر جیسے جوان کی قربانی، علی اصغر جیسے شیر خوار کی قربانی، عباس جیسے بھائی کی قربانی، یہ قیمتی جانیں. میں کہتا ہوں ان تمام چیزوں سے بھی بڑھ کر جو قیمتی چیز تھی نا وہ زینب یاریہ کی چادر تھی. لیکن میرے مولا نے اپنا سب کچھ قربان کیا، بہنوں کی چادروں کو قربان کیا. یہ چادریں قربان کرنا آسان نہیں تھا. اس لیے میں نے حال نے کہا تھا مولا جب بھی آتا ہوں آپ رو رہے ہوتے ہیں. امام نے فرمایا تھا کہ میں نے 18 فخر یوسف کو خاک خون میں غلطان دیکھا ہے، کیوں نہ رہوں. اس وقت میں نے حال نے کہا تھا کہ مولا یہ شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، ابو عبیدہ آپ کے شہید، حمزہ آپ کے شہید، علی آپ کے شہید. لیکن اس وقت امام نے فرمایا تھا میں نے حال تو نے انصاف نہیں کیا. ہاں یہ شہادت ہمارا ورثہ ہے لیکن ہماری ماؤں بہنوں کا ننگے سر شرابیوں کے مجمع میں جانا اور پھر بغیر مکنا و چادر کے ان بازاروں میں اور درباروں میں جانا، یہ کہاں کا ورثہ ہے؟ عزاداروں یہ قربانی دینا اتنا آسان نہیں تھا. لیکن امام نے اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنی بہنوں کی چادروں کو قربان کیا ہے تو فقط اس دین کی خاطر. بس عزاداروں چند جملے امام کی وداع کے پڑھوں گا. جو آخری وداع کی ہے نا اتنا مشکل وداع تھا. جناب مجلسی علامہ مجلسی نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھا کہ مجلس عذاب بپا ہے. علامہ مجلسی مجلس سے خطاب کر رہے ہیں، ایک کنات لگی ہے، اس سائیڈ پہ مرد ہیں اس سائیڈ پہ خواتین. ایک بوڑھی خاتون چلتی چلتی عصا کے سہارے قریب آئی اور کہا علامہ مجلسی کہ اے مجلسی تجھے پتہ ہے آج خواتین میں حسین کی ماں بھی آئی ہے. اللہ اکبر. اس وقت علامہ مجلسی نے کہا کہ اے خاتون آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں فاطمہ کی کنیز فضہ ہوں. کہا کہ میری آقازادی نے مجھے کہا ہے کہ مجلسی سے کہو کہ آج میرے حسین کی وداع کے جملے پڑھے. عزادارو جناب امام حسین کی وداع کے وہ الفاظ بڑے مشکل وداع ہے. امام نے وداع جب خیموں سے کیا ایسے کیا جیسے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے. جب آخری مرتبہ آیا نا اس خیمے میں جہاں سید سجاد ہے، جب علی اکبر جیسے جوان کو قربان کر چکے، اصحاب کو قربان کر چکے، علی اصغر جیسے شیر خوار کو قربان کر چکے، عباس جیسے بھائی کو قربان کر چکے، صبح سے لاشیں اٹھا کے جب حسین جب آخری مرتبہ خود بھی مقتل کی طرف جانے لگے ہیں نا تو اب اسرار امامت منتقل کرنے کے لیے اس خیمے میں آئے ہیں جس خیمے میں سید سجاد غشی کے عالم میں جیسی آئے اپنا ہاتھ اپنے بیٹے سجاد کے ہاتھ پر رکھا نا، سید سجاد نے آنکھیں کھولی. جیسے ہی آنکھیں کھولی کیا دیکھا؟ سامنے ضعیف بابا کھڑا ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک زخموں کی حالت میں. عزادارو دعا کیا کر کہ کبھی بھی کسی جوان کے لیے یہ وقت نہ آئے کہ جوان بیٹا آنکھیں کھولے اور سامنے ضعیف باپ زخموں کی حالت میں، اور پھر کوئی عام باپ نہیں ہے، فرزند رسول آقا حسین جیسا عظیم باپ. عزادارو اس وقت جب یہ منظر دیکھا نا تو سید سجاد ایک مرتبہ تڑپ گئے. پوچھا بابا آپ کی یہ حالت اینا حبیب ابن مظاہر، حبیب کہاں گئے؟ کہا بیٹا قد قتل شہید ہو گئے. پھر پوچھا بابا اینا علی الاکبر، علی اکبر کہاں گئے؟ کہا بیٹا قد قتل وہ بھی شہید ہو گئے. پھر پوچھا اینا عمون العباس، چچا عباس کہاں گئے؟ عزادارو آقا حسین کے لیے یہ
یہ کہنا مشکل تھا کہ یہ عباس بھی شہید ہو گئے. پھر جملہ بدلا. پہلے جواب یہ دیتے رہے کہ شہید ہو گئے، جس کا نام پوچھتے نا تو آقا حسین کہتے کہ شہید ہو گئے. لیکن جیسے جناب عباس کا پوچھا، اب امام نے جواب بدلا. یہ نہیں کہا شہید ہو گئے، بلکہ کہا بیٹا سجاد تو کس کس کا پوچھتا رہے گا، میں کس کس کا بتاتا رہوں گا. اس وقت خیام حسینی میں فقط 2 مرد زندہ ہے. یا بیٹا سجاد آپ موجود ہیں یا چند لمحوں کا میں مہمان ہوں جو زندہ ہوں. عزادارو یہ کہنا تھا. ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے زینب عالیہ سے کہا پھوپھی اماں مجھے عصا دیجئے، مجھے تلوار دیجئے. پوچھا کہا بیٹا عصا کے سہارے کیا کرو گے، تلوار سے کیا کرو گے؟ کہا بابا عصا کے سہارے سے کھڑا ہوں گا، تلوار کے سہارے سے آپ کا دفاع کروں گا، جنگ لڑوں گا. اس وقت امام حسین نے کہا تھا بیٹا سجاد یہ کربلا کا میدان تیرا میدان جہاد نہیں ہے، تیرا میدان جہاد اس سے کہیں سخت ہے. تیرا میدان جہاد کوفہ کے بازار ہیں، شام کے دربار ہیں. عزادارو واقعا مشکل میدان جہاد تھا. آقا حسین نے کسی مقام پر بھی ایک سے ایک مشکل مرحلہ آیا، لیکن کسی مقام پر یہ نہیں کہا کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا. لیکن سید سجاد نے جب شام کے بازار میں ننگے سر نبی زادیوں کو دیکھا ہے نا، اس وقت پھر برداشت نہیں کر پائے. ایک جملہ کہا یا لیتنی لم تلدنی امی لمثل ھذا اليوم، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا کہ ننگے سر نبی زادیوں کو شرابیوں کے مجمع میں دیکھتا. عزادارو سید سجاد سے ودا کیا نا، اب اس خیمے میں آئے جو جناب زینب عالیہ کا خیمہ ہے. آ کر کہا کہ اے بہن ایتینی بثوب عتیق، ایک پھٹا ہوا لباس دیجئے، لکی لا یجرد بعد قتلی، تاکہ میری شہادت کے بعد میرے جسم سے میرے لباس کو اتار نہ لیا جائے. عزادارو ایک مرتبہ ایک پھٹا ہوا لباس زیب تن کیا، جیسے لباس زیب تن کیا نا خیمے سے نکلنے لگے. آقا زادی نے روک کر کہا مہلن مہلن یا آخی، اے بھئیہ ایک مرتبہ انتظار کیجئے. جب رکے نہ کہا کہ کہو بہن کیا ہوا، کہا کہ بھئیہ مجھے میری ماں کی وصیت یاد آ گئی. کہا ماں نے کیا وصیت کی تھی؟ کہا جب آخری وقت تھا نا میری ماں کا تو میری ماں نے ایک وصیت کی تھی. کہا تھا کہ بیٹا زینب جب آخری مرتبہ میرا حسین تجھ سے ودا کرنے آئے نا میں موجود نہیں ہوں گی، میری طرف سے میرے حسین کے گلے کے بوسے لے لینا، کیوں اس گلے پر شمر کے خنجر نے چل رہے. عزادارو بی بی نے وصیت پر عمل کیا نا. اس وقت آقا حسین نے کہا تھا بہن زینب مجھے میرے بابا کی وصیت یاد آ گئی، آخری وقت میرے بابا کا. کہا تھا بیٹا حسین جب آخری مرتبہ ودا کرنے لگو میری طرف سے میری زینب کی کلائیوں کے بوسے لے لینا، کیوں اس میں رسیوں کو پہنایا جانا ہے. عزادارو وصیتوں پر عمل ہوا. جب خیمے سے نکلے نا تمام نبی زادیوں نے حلقہ ماتم باندھا، وا محمد وا علیہ، ایک مرتبہ اس انداز میں ماتم کیا. امام نے سب سے ودا کیا، کہا یا زینب یا ام کلثوم و یا رقیہ علیکن منی سلام. جیسے باہر نکلے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، سواری چند قدم آگے چلی. ایک مرتبہ 4 سال کی بچی سامنے آئی. کہا اے میرے بابا کی سواری، میرے بابا کو مقتل نہ لے جانا، کیوں جو مقتل جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا. علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، چچا عباس گئے واپس نہیں آئے. عزادارو امام گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے، سکینہ کو سینے سے لگایا. کہا بیٹا سکینہ یہ مشیت پروردگار ہے، میں راہ خدا میں شہید ہو جاؤں. اس وقت کہا تھا بابا جب بھی آپ مجھے اپنی سینے پر سلاتے تھے نا ایک بات بتاتے تھے، بیٹا سکینہ جتنا حق بیٹوں کا ہے اتنا ہی حق بیٹیوں کا ہے. بابا علی اکبر آپ کے بیٹے تھے، علی اصغر آپ کے بیٹے تھے، آپ اپنے ساتھ لے گئے، میں آپ کی بیٹی ہوں، میرے حصے میں کیا آیا. عزادارو امام نے ایک مرتبہ کربلا کی مٹھی بھری خاک کربلا کی سکینہ کے سر پر ڈالنا شروع کی. کہا بیٹا سکینہ تیرے حصے میں یتیمی آئی ہے، بیٹا سکینہ تیرے حصے میں اسیری آئی ہے. میں کہوں گا میری آقا زادی آپ کے حصے میں شمر کے تماچے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.